عید سے قبل ہی بس اڈوں پر مہنگائی کی گونج سنائی دینے لگی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز مرضی کے کرائے وصول کرنے لگے ہیں۔ لاہور سے وہاڑی کا کرایہ 1000 سے بڑھا کر 1200 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ ساہیوال اور چنیوٹ کا کرایہ 600 سے 700 روپے کر دیا گیا۔ سعدکاباد کا کرایہ 1700 سے 2200 روپے کر دیا گیا۔ عید منانے کے لیے آبائی علاقوں میں جانے والے پردیسی پریشان ہیں۔ مہنگائی کی شدت میں مسلسل اضافہ، بس اڈوں پر عید سے پہلے ہی مزید مہنگائی کی گونج سنائی دینے لگی۔ روزانہ کی بنیاد پر آنے اور جانے والے شہری من چاہے کرایوں سے پریشانی کا شکار ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے عید سے قبل ہی کرایوں میں اضافے کی ٹھان لی۔ لاہور سے وہاڑی کا کرایہ 1000 روپے سے بڑھا کر 1200 روپے کر دیا گیا۔ ساہیوال اور چنیوٹ کا کرایہ 600 سے 700 روپے کر دیا گیا۔ جنگ 700 سے 850 روپے، شورکوٹ 800 سے 1050 روپے، کوٹ ادو 1100 روپے سے 1350 روپے، بنو 1250 سے 1400 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح مانسہرہ کا کرایہ 1350 سے 1700 روپے اور صادق آباد کا کرایہ 1700 سے 2200 روپے کر دیا گیا ہے۔ پریشان حال شہری کہتے ہیں ابھی تو عید میں 10 دن باقی ہیں، لیکن ٹرانسپورٹرز نے ابھی سے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کرایوں میں تو ڈفرینس ہے بہت سا، اپنی مرضی سے وہ لیتے ہیں جتنا ان کا دل کرتا ہے ان کا، اور اصل پہ کوئی پوچھ تاچھ کوئی بھی نہیں ہے، ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو پھر ہے نا، پہلے 700 دیا کرتے تھے، اب اور 1000 روپے دیا کرتے ہیں۔ بہاڑی سے آیا ہوں، ادھر فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافے کی وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں اور پولیس چالان قرار دیا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ ایل پی جی مافیا سرگرم، اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 229 روپے مقرر، مختلف علاقوں میں 280 سے 300 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شہری پریشان۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، موسم گرما شروع ہو چکا ہے اور موسم گرما میں بھی جو ہے وہ ایل پی جی مافیا سرگرم ہے۔ ایل پی جی کی قیمتیں جو ہے وہ من مانی مقرر کی گئی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اوگرا ریٹ پر کہیں بھی جو ہے وہ ایل پی جی دستیاب نہیں ہے۔ اوگرا کی جانب سے جو ہے وہ ایل پی جی کا فی کلو ریٹ 229 روپے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، مگر اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں 280 روپے سے 300 روپے فی کلو تک جو ہے وہ ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عام صارف جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایل پی جی کو غریب کا فیول کہا جاتا تھا اور زیادہ تر یہ جو ہے وہ رکشوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے کاروباری مراکز ہیں جن میں ہوٹل ہیں اور جو ہے وہ ٹھیلے ہیں، وہاں پر ایل پی جی استعمال کی جاتی ہے، جبکہ جن علاقوں میں قدرتی گیس دستیاب نہیں ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ ایل پی جی متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ ایل پی جی کا گیس جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا حکومت اور سستا کر دیتی ہے، لیکن آگے سے جو ہمیں جو سپلائی میں ہے نا وہ نہیں سستا کرتے، اوگرا والے نہیں سستا کرتے، اس لیے جو بھی گاہک جتنا کام ہوتا ہے نا سستا ہوتا ہے اتنا کام زیادہ ہوتا ہے، اور جب مہنگا ہو جاتا ہے کام نہیں ہوتا۔ میں صبح کا میں نے رشکہ نکالا ہوا ہے، اب تک 1 روپیہ بھی نہیں کیا میں، تو عام بندہ کیا کرے۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ صارفین کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں خریدار پریشان ہے وہیں چھوٹا دکاندار بھی پریشان ہے، کیونکہ دکاندار کو پلانٹ سے جو ہے وہ اس ریٹ پر ایل پی جی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ مہنگی بیچتا ہے۔ اوگرا کی جانب سے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، مگر یہ ٹیمیں بھی جو ہیں وہ شاید کہیں جو ہے وہ گم ہو چکی ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ یہ ٹیمیں نظر نہیں آ رہی اور غریب کا جو ہے وہ کہیں فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جو چھوٹا دکاندار ہے وہ بھی پریشان ہے، اس کا کہنا ہے کہ جس ریٹ پر جو ہے وہ پلانٹ سے ایل پی جی ملتی ہے وہ پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنا منافع رکھ کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، مگر جب بھی کارروائی کی جاتی ہے تو چھوٹے دکاندار کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، بڑے جو ہے وہ بڑے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ جی شکریہ فہد آپ کا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کی شاپنگ میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملبوسات، کاسمیٹکس اور جیولری شاپس پر ہر چیز کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں انارکلی کی مشہور مارکیٹ بانو مارکیٹ میں، جو کہ جانی جاتی ہے جویلری کی وجہ سے، اس کا بہت نام بھی ہے۔ یہاں پر جو ہے اس وقت نئے ڈیزائن بھی آئے ہوئے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں، لیکن یہی گلہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ ریٹس جو ہیں وہ کافی ہائی ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہاں پر خریدار بلکہ دکاندار جو ہیں وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہول سیل ریٹ والوں نے جو قیمتیں ہیں وہ مہنگی کر دی ہیں۔ پچھلے سال جو ہمیں
चूड़ियाँ 300 रुपये में मिलती थी, उसकी जो कीमत है वो इस साल 400 रुपये की हो गई है। झुमके जो हैं वो 500 रुपये तक पहुँच गए हैं। ख़रीदार यहाँ पर आते हैं, चीज़ें पसंद भी करते हैं, लेकिन मायूस वापस लौट जाते हैं। मैं चलें इस वक्त दुकानदार से बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कारोबार कैसा जा रहा है? यार मेरी बाजी ये है, 100 में से 10 गाहक लेके जाते थे, 90 गाहक पूछ के चले जाते हैं। आगे मिसाल के तौर पे पहले हम लाते थे 140 रुपये की, अब ये मिलती है हमें 250 की, तो अब 300 रुपये की कैसे बेचें? अभी आपके सामने एक दो कस्टमर आया, होल सेलर जो है ना बेचारा बढ़ता जा रहा है, उसकी कमाई बढ़ गई और जो बेचारा परचून वाला वो डूब गया कर्जों में। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ग्राहक आते हैं, चीज़ें पसंद भी करते हैं, लेकिन छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो हैं वो कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोगों ने चूड़ियाँ पसंद की हैं। हम पहले आते थे तो यहाँ पे बहुत कम रेट्स होते थे, बहुत मुनासिब थे, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं और हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, चूड़ियों का, चाहे झुमके हो या कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और हमारे लिए ख़रीदारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जी आप बताइए, आपने अपने कपड़ों के साथ जो है वो ज्वेलरी ख़रीद ली है कि नहीं? हाँ ख़रीद ली है, लेकिन जैसे एज अ स्टूडेंट हमारे लिए स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाता है बजट को मैनेज करना, और जितने रेट्स बढ़ गए हैं इस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है ईद की शॉपिंग कंप्लीट करना। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रेट्स जो हैं वो पिछले साल की जो निस्बत हैं इस साल डबल हो गए हैं। पिछले साल जो चीज़ थी उनके जो रेट्स थे वो मुनासिब थे, लेकिन इस साल यही देखा जा रहा है कि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ख़वातीन का भी यही कहना है कि सजना संवरना तो है, वो एक शौक़ है हमारा, लेकिन अब जो है उस शौक़ की तकमील भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी शुक्रिया सामिया। बढ़ती हुई महंगाई के बाद आपको बताएं, डॉलर 1 रुपया 33 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 288 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये तक पहुंच गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए, दिन ब दिन रुपए की गिरावट जारी है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आज बिल्कुल ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से डॉलर की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा हुआ है और डॉलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफे का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी डॉलर की कीमतें कारोबार के आगाज के साथ ही इजाफे के साथ हुई और सारा दिन जो इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग होती रही तो उसके साथ की कीमतें भी बढ़ती रही और पहली बार डॉलर की कीमत जो है 288 रुपए के हद जो है वो अबूर कर चुकी है। डॉलर 1 रुपया 33 पैसे तक जो है मजमूई तौर पर आज जो महंगा हो चुका है। इसी तरह इंटरबैंक में डॉलर जो है 288 रुपए 42 पैसे पर आज डॉलर की ट्रेडिंग जो है बंद हुई है। 2 रोज में डॉलर 3.5 रुपए महंगा हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर जो है इस वक्त उसकी खरीदो फरोख्त जो है वो फॉरेक्स ट्रेडर जो है उनकी जानिब से गुरेज किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर जो है मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है और ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत निकाली गई है वो 295 रुपए तक है। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट के बाद जो है वो डॉलर जो है दिन तगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज जो मजमूई तौर पर 1 रुपया 33 पैसे महंगा होकर 288 रुपए 42 पैसे पर बंद किया गया है। शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। कप्तान से मुलाकात का जुनून, 103 साला खिलाड़ी नारोवाल से जमान पार्क पहुंच गया। ज़ईफ शख्स मुश्ताक अहमद का कहना है कि इमरान खान बहादुर किरदार के इंसान हैं, नून लीग के लोग लूट मार में मसरूफ़ हैं, एहसन इकबाल हल्के में गरीब आदमी की बात नहीं चलने देते। आपको बताया जा रहा है जो कि कप्तान से मुलाकात का जुनून सर पर सवार है और 103 साला खिलाड़ी नारोवाल से जमान पार्क पहुंच गया। ज़ईफ शख्स मुश्ताक अहमद का इस बारे में कहना है कि इमरान खान बहादुर किरदार के इंसान हैं, नून लीग के लोग लूट मार में मसरूफ़ हैं, एहसन इकबाल हल्के में गरीब आदमी की बात नहीं चलने देते हैं। 103 साला खिलाड़ी नारोवाल से जमान पार्क पहुंच गया। पंजाब में इंतखाबी मार्के के लिए पीटीआई उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी। इमरान खान आज भक्कर और मियांवाली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेंगे। कल तक पीपी 79 सरगोदा तक के इंटरव्यूज़ मुकम्मल किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिए इस हवाले से। आज बिल्कुल तरीक़े साहब जो है पंजाब के इंतखाबी महाज के पेश नज़र अपने टिकटों के लिए जो है वो प्रैक्टिस को मुकम्मल कर रही है और इस वक्त इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते ये इंटरव्यू का सिलसिला रावलपिंडी से शुरू हुआ था और अब आज जो है भक्कर और मियांवाली के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। गुज़श्ता रोज पीपी 79 सरगोदा तक के इंटरव्यू मुकम्मल किए गए और आज पीपी 80 से उम्मीदवारों के इंटरव्यू चेयरमैन इमरान खान खुद कर रहे हैं। हर एक उम्मीदवार को इमरान खान बराह रास्त सुन रहे हैं, उनका प्रोफाइल और उनकी जद्दोजहद को देख रहे हैं, जिसके बुनियाद पर उनके टिकट का हतमी फैसला होगा। शुक्रिया लियाकत आपका।
पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ घराव समेत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने जेआईटी को सवालात के जवाबात नहीं दिए। आपको ये भी बताएं कि जेआईटी के सरबराह ने पीटीआई रहनुमाओं को 8 से ज़ायद सवालात दिए थे। जेआईटी इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से अदम ताउन पर आइंदा का लाहेअमल तय करा गया है। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमान फारूक पर पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ गिराव की समेत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर पंजाब हुकूमत ने जेआईटी बनाई थी। जेआईटी जो है वो 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक जेआईटी को सवालात के जवाब ताहाल पीटीआई रहनुमा को ने जो है वो जेआईटी को जमा नहीं करवाए हैं। जेआईटी के सरबराह ने पीटीआई के रहनुमाओं को 8 से 10 सवालात दिए थे। पीटीआई के रहनुमा ने जेआईटी को अपनी पेशी के दौरान वकला के जरिए जवाब जमा करवाने का जो है वो कहा था। जेआईटी आज के इजलास में पीटीआई रहनुमा की तरफ से अदम ताउन पर आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। जेआईटी के सामने गुज़श्ता इजलास में पीटीआई के रहनुमा मियां इकबाल, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यासिर राशिद समेत दीगर जेआईटी के सामने पेश हुए थे और असद उमर भी जेआईटी के सामने पेश होकर अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जेआईटी पीटीआई के रहनुमा के खिलाफ 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो पीटीआई के रहनुमा है वो जेआईटी से ताबा नहीं कर रहे और मुतअद्दिद बार बुलाने के बाद 3 दफ़ा जो है समन भेजने के बाद तीसरी दफ़ा जो है वो महमूद रशीद, डॉक्टर यासिर राशिद और मियां इकबाल जो है वो पेश हुए थे। असद उमर एक रोज़ पहले जो है वो जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इसके अलावा फर्रख हबीब समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए। उनको जो है इस हवाले से जेआईटी ज़राए का कहना है कि अब जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं अदालत से इनकी ज़मानतें खारिज करवाने की जो है वो सजा की जाएगी। उसके बाद जो है बकायदा इनकी गिरफ्तारी के हवाले से जेआईटी प्लान बना रही है। इसके बाद इनको आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर शहरियों से लूटमार। एंटी करप्शन ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर कियानी को 13 अप्रैल को तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान इस्माइल और आमिर कियानी को 30 मार्च को भी तलब किया था, मगर वो पेश न हुए। एंटी करप्शन पंजाब ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं शबीर हैदर से। शबीर, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये? ये साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और एमएनए तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए और एंटी करप्शन की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर कियानी को 13 अप्रैल को 10 बजे तलब कर लिया है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो इससे कबल एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान इस्माइल और आमिर कियानी को जो है 30 मार्च को तलब किया था, मगर वो पेश न हुए। इस समय साबिक गवर्नर सिंध जो इमरान इस्माइल और आमिर महमूद कियानी ने जो है अब्दुल्ला सिटी के नाम से रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाई, जिस पर कहा गया कि इमरान इस्माइल और आमिर कियानी ने बगैर नक्शा अब्दुल्ला सिटी गैर कानूनी डेवलप की। और इसमें यह भी कि अब्दुल्ला सिटी में मासूम लोगों से अरबों रुपए लूटने के बाद सोसाइटी का नाम तब्दील करके एमल लोन सिटी रख दिया गया। और इसमें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर महमूद कियानी ने ताहाल हाउसिंग सोसाइटी मंजूर नहीं करवाई और गैर मंजूर शुदा एवलॉन हाउसिंग सोसाइटी की तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है, जिससे जो है मासूम आवाम को लूटने का सिलसिला भी जोरों पर है। इस हवाले से एंटी करप्शन पंजाब ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। जी शुक्रिया शबीर, आपका हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम की तोसी का मामला। 10 सालों में नए मेट्रो सिस्टम की तोसी का काम ना हो सका। शहर लाहौर में पहला मास ट्रांजिट सिस्टम 2013 में लॉन्च किया गया। 10 सालों के दौरान हर हुकूमत ने मेट्रो लाइन्स की तोसी का ऐलान किया गया, जबकि हुकूमत ऐलानात के बावजूद नई मेट्रो लाइन्स की तामीर का आगाज़ ना कर सकी। गजुमता से शाहजहाँ तक चलने वाली मेट्रो बस की तोसी की जानी थी। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए, ये मामलात क्यों लटके हुए हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? इंतज़ामी मामलात हैं या फंड्स की कमी है? बुनियादी तौर पर तो हुकूमत की जानिब से जो शहर लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम है, इसकी तोसी के हवाले से संजीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा और सिर्फ एलानात और बजट में जो फंड्स हैं वो मुख्तस करने की हद तक इस मेट्रो सिस्टम को संजीदा लिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। 10 सालों में नई मेट्रो सिस्टम की तोसी का काम अभी तक नहीं हो सका। शहर लाहौर में पहला मास ट्रांजिट सिस्टम 2013 में लॉन्च किया गया। इन 10 सालों के दौरान 3 हुकूमतें आई जिन्होंने मेट्रो लाइन की तोसी का ऐलान तो किया, लेकिन नई मेट्रो लाइन की तामीर का आगाज ना हो सका।
اس طرح موجودہ انفراسٹرکچر کی توسیع کا اعلان بھی ہوائی کلا ثابت ہوا۔ سابق حکومتوں کی جانب سے میٹرو بس کی توسیع کا اعلان کرتے ہوئے گجو متا سے لے کے شادرہ تک چلنے والی میٹرو بس کو رانا ٹاؤن شیخو پورہ تک توسیع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے پلان کی منظوری بھی دے دی، لیکن اس کے بعد اس فائل کو بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر کے ماس ٹرانزٹ سسٹم کو منسلک کرنے کا جو پلان ہے وہ بھی ابھی تک ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ریلوے انتظامیہ آمدن ہدف مکمل کرنے میں ناکام، رواں مالی سال فریٹ سیکٹر آمدنی کی مد میں ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق رواں سال ہدف سے 34% کم آمدن حاصل ہوئی ہے۔ فہد امین سے اسی پر بات کریں گے۔ جی فہد۔ بالکل، ریلوے انتظامیہ آمدن ہدف مکمل کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ رواں مالی سال فریٹ سیکٹر آمدنی کی مد میں ہدف جو ہے وہ ان کا پورا نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق رواں سال ریلوے کو ہدف سے 34% کم آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ یکم جولائی 2022 سے 4 اپریل 2023 تک مجموعی طور پر ہدف سے 34% کم آمدنی ہوئی ہے۔ ریلوے کا کولڈ چین پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہونے سے فریٹ آمدنی رکی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارکیٹ ریٹ کے برعکس فریٹ سیکٹر کے کرائے بڑھانے سے ریلوے بزنس پر اثر پڑا ہے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چند افسران کے غلط فیصلوں کا خمیازہ اس وقت پورے محکمہ ریلوے کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے شعبہ مارکیٹنگ کی جانب سے پیش کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ریلوے آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ آمدنی میں کمی سے ریلوے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہفتوں تاخیر سے دی جا رہی ہیں۔ ریلوے کا خزانہ جو ہے وہ اس وقت خالی ہے، جس کی وجہ سے پیشتر ریلوے افسران اور ملازمین کو عید سے قبل گزشتہ ماہ کی تنخواہیں جو ہے وہ اس کے بھی منتظر ہیں۔ انسدادی ڈینگی مہم میں کوتاہی پر 34 محکموں کو مراسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے فوکل پرسن سے وضاحت طلب کر لی۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے وضاحتی خط بھی جاری کر دیے۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ڈینگی کارروائیوں میں غفلت نقصان کا سبب بنتی ہے۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ڈینگی پھیلنے کا معاملہ ہے اور سست کارروائیوں کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر لاہور نے ڈینگی میں 34 محکموں کے فوکل پرسن سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ ڈینگی اجلاس میں عدم موجودگی پر محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر انرجی ڈپارٹمنٹ کے فوکل پرسن سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، پنجاب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ اتھارٹی، لٹریسی اور نارمل فارمل ایجوکیشن ٹیبٹا کے ڈینگی فوکل پرسن سے بھی عدم موجودگی کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ ڈینگی کے حوالے سے اجلاس میں عدم موجودگی پر پنجاب کمیشن اینڈ اسٹیٹس آف وومن کنزیومر پروٹیکشن کونسل MPDD سے ڈینگی کنٹرول میں سستی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح سوئی گیس، CNW، PND، لیسکو، پاکستان پوسٹ، پنجاب ماڈل بازار سے بھی ڈینگی کنٹرول میں سستی پر وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اشر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، بورڈ آف انویسٹمنٹ، اسمال انڈسٹری کنٹرولمنٹ بورڈ ڈینگی کنٹرول میں سستی پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان ریلوے، پاکستان کرکٹ بورڈ، MCL پرنٹنگ پریس سے بھی ڈینگی کارروائیوں میں سستی پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ، جیل خانہ جات، ہیومن رائٹس، پابٹا، بورڈ آف ریونیو سے ڈینگی کنٹرول میں سستی پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے نگران وزیر بلدیات ابراہیم مراد سے پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب سٹیز پروگرام سید زاہد عزیز کی ملاقات۔ تقریباً 23 ارب روپے کی لاگت سے 16 شہروں میں بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے دوران ورلڈ بینک کی جانب سے منصوبوں کے لیے مزید 16 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ عمران، اس بریفنگ منٹس بارے بتائیے گا۔ جی بالکل، آج نگران وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم حسن مراد سے پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب سٹیزن پروگرام سید عزیز احمد سے ملاقات کی ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے چلنے والے پنجاب سٹیزن پروگرام کے بارے میں وزیر بلدیات کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تقریباً 23 ارب روپے کی لاگت سے متعلقہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے پنجاب کے 16 شہروں میں بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران ورلڈ بینک کی طرف سے ان منصوبوں کے لیے مزید 16 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان منصوبوں میں فراہمی آب نکاسی، آب سالٹ بیس مینجمنٹ، سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر، پارکس اینڈ بس اسٹینڈ کی تعمیر بھی شامل ہے۔ لاہور یہ منصوبے ڈسکا، حافظ آباد، جہلم، کاموں کی، مرید کے وزیر آباد، گجرانوالہ، جرانوالہ، جنگ، کمالیہ، پہاڑا، بہاولپور، برے والا، خانیوال، کوٹ ادو اور وہاری
بہاری میں مکمل کیے جا رہے ہیں۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ پنجاب سٹیزن پروگرام کے تحت جاری منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر صنعت و تجارت اور توانائی ایس ایم تنویر کی زیر صدارت اجلاس انسداد اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسٹیل فیکٹری مالکان کی 30 اپریل تک فیکٹریوں میں زہریلے دھوئیں کی روک تھام کا سسٹم لگانے کی یقین دہانی۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، اجلاس کا احوال بتائیے۔ بالکل، اجلاس میں سیکرٹری تحفظ ماحولیات ڈاکٹر ساجد محمود چوہان، ڈی جی ماحولیات نادیہ ثاقب سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جو اسٹیل مل مالکان ہیں ان کی جانب سے 30 اپریل تک فیکٹریوں میں ایمیشن کنٹرول سسٹم لگانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اجلاس میں صدر ایوان صنعت و تجارت لاہور کاشف انور، چیئرمین RIC انعام الحق سمیت اسٹیل مل سے وابستہ صنعت کاروں کی بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ اس موقع پر نگران صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سنجیدہ مسئلہ ہے، روک تھام کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بعض فیکٹریوں میں غیر معیاری ایندھن کے استعمال سے ماحولیاتی آلودگی اور مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ پولوشن کنٹرول ڈیوائسز نہ لگانے کی وجہ سے کارخانوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ماحول اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ عملی اقدامات کرنا اب ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ فیکٹریوں کی بندش نہیں چاہتے، ماحول کو آلودگی سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ فیکٹریاں پنجاب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انرجی مینجمنٹ سسٹم میں بہتری کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ KFW جرمن بینک کا واسا لاہور کے سولرائزیشن پروجیکٹ میں اظہار دلچسپی۔ GIZ واسا لاہور کو G بلاک۔ محمود بوٹی، واسا ہیڈ آفس شادی پورہ ڈسپوزل اسٹیشنز پر انرجی مانیٹرنگ سسٹم لگانے کا خواہش مند ہے۔ اجلاس کا احوال جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین۔ موجودہ صورتحال میں واسا انتظامیہ کو بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا ہے، تو اسی تناظر میں انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ واسا کی جو تنصیبات ہیں ان کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے۔ تو اس سولر انرجی پر منتقل کرنے کے لیے جو عالمی سرمایہ کار ہیں ان سے واسا انتظامیہ کے رابطے جاری ہیں۔ اسی تناظر میں جرمن ایجنسی GIZ کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی۔ بعد ازاں MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں انرجی مینجمنٹ سسٹم میں بہتری کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں KFW جرمن بینک نے واسا لاہور کے سولرائزیشن پروجیکٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ GIZ واسا لاہور کو G بلاک۔ آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ صوبے بھر کے تمام تر تحفظ سینٹرز کے انچارجز اور وکٹم سپورٹ افسران کی بھی شرکت۔ سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ ویڈیو لنک میٹنگ میں تحفظ سینٹرز کے سٹاف نے اپنی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، IG پنجاب کی صوبے کے تمام تحفظ سینٹر کے انچارج اور وکٹم سپورٹ افسران کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ ہوئی ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ ویڈیو لنک میٹنگ میں تحفظ سینٹر کے سٹاف اپنی کارکردگی کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی۔ IG پنجاب کا AIG ایڈمن کو تحفظ سینٹر سٹاف کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے تحفظ سینٹر سٹاف کو ٹرانسجینڈر، بے گھر بچوں اور تشدد کی شکار خواتین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ بے گھر بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو، کیئر فاؤنڈیشن سمیت دیگر اداروں میں تعاون محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کا احکامات دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور کا اس موقع پر کہنا تھا کہ گھریلو تشدد، ہراسمنٹ اور جرائم کی شکار خواتین کو متعلقہ اداروں سے جو ہے وہ فوری طور پر قانونی اور سماجی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ذہنی مسائل کے شکار بے گھر۔ شکریہ آپ کا مجاہد۔ جوہر ٹاؤن میں کروڑوں مالیت کے پلاٹوں کی جعلی فائلز بنانے کا کیس LDA ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت دیگر ملزمان کو عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے ابوبکر طارق سے۔ جی ابوبکر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ضلع کچہری میں جوہر ٹاؤن میں کروڑوں روپے مالیت کے پلاٹ میں جعلی طریقے سے الوکیٹ کرنے کا ایک معاملہ ہے، جس میں اینٹی کرپشن نے LDA کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو 3 روز کی جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے ملزمان کی 14 روز کی جسمانی ریمانڈ کی سزا کی ہے، جس میں ڈائریکٹر سبطین قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو فیصل انجم اور ان سب کو ساتھ مزید اسسٹنٹ ڈائریکٹر مجاہد پرویز بٹ، AD سرفراز کھوکر اور سینئر اکاؤنٹنٹ محمد اسلم کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے
ان کے 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ ڈیوٹی جج نے جو ہے وہ ان کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ دار دربار میں متقفین کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل، بتائیے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے فرزندان اسلام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آج اعتکاف میں بیٹھے گی۔ لاہور کی مساجد میں جو ہے اس حوالے سے خصوصی اہتمام جو ہے وہ کیا گئے ہیں۔ داتا دربار ہے، بادشاہی مسجد ہے، لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ داتا دربار کے ایڈمنسٹریٹر توقیر محمود موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، معتکفین کے لیے گزشتہ برسوں کی طرح اس دفعہ بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ ہم نے 102 کیبنز بنائے ہیں اور اس وقت تک 1550 سے زیادہ لوگ اپنے کارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ 1700 سے زیادہ کی گنجائش اور انتظامات ہیں اور اسی طرح سے کل ہمارے سیکریٹری ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی سارے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہمیں مختلف ہدایات جاری کی جن کے ان پر عمل پیرا کرتے ہوئے ہم نے انتظامات کو بہتر بنایا ہے۔ سحری اور افطار کا انتظام ہمارے مذہبی امور کمیٹی کی طرف سے وہ کر دیا گیا ہے، وہ ہر سال کی طرح بہترین انتظام ہوگا اور اس کے علاوہ جو داتا صاحب کا سحر و افطار میں لنگر ہے عام زائرین کے لیے وہ بھی جاری رہے گا۔ داتا دربار میں سیکورٹی کے بھی جو ہے وہ انتظامات بہتر کیے گئے ہیں اور سحری افطاری کا بھی جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے۔ داتا دربار کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اور آج نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ اعتکاف شروع ہو جائے گا اور فرزندان اسلام جو ہے وہ اعتکاف کریں گے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے انتظامیہ کا عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ پہلی اسپیشل ٹرین 18 اپریل کو چلائی جائے گی۔ رش کے باعث پہلے سے چلنے والی ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز بھی لگائی جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ فہد، اپڈیٹ کیجیے۔ فہد، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ فہد سے رابطہ بحال کریں گے۔ ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی اور پہلی اسپیشل ٹرین 18 اپریل کو چلائی جائے گی، جبکہ رش کے باعث پہلے سے چلنے والی ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز بھی لگائی جائیں گی۔ ریلوے انتظامیہ کا عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ فہد سے رابطہ بحال ہوا ہے، مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ نے عید الفطر پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی اسپیشل ٹرین جو ہے وہ 18 اپریل کو چلائی جائے گی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی ہدایت پر جو ہے وہ مسافروں کی سہولت کے لیے یہ ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ عید الفطر سے قبل جو ہے وہ مسافروں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ لاہور میں بسے جو ہے وہ پردیسی اپنے آبائی علاقوں میں جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرینوں پر رش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید پر رش کے پیش نظر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینیں جو ہے وہ لاہور سے کراچی، کوئٹہ، پشاور جا رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اضافی کوچز بھی لگائی جائیں گی تاکہ مسافروں کو جو ہے وہ سہولت مل سکے۔ اس حوالے سے ریلوے حکام نے ورکشاپ ڈویژن کو اسپیشل ٹرینوں کے لیے اضافی بوگیاں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جی شکریہ آپ کا فہد۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے خصوصی اعلان۔ نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے عید کا اعزازیہ ہاف پے اسکیل ٹیچنگ سٹاف کے لیے فکس رقم کے برابر ہوگا۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا ہے کہ سٹاف یونیورسٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے خصوصی اعلان۔ نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے عید کا اعزازیہ ہاف پے اسکیل ٹیچنگ سٹاف کے لیے فکس رقم کے برابر ہوگا۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی کا کہنا ہے کہ سٹاف یونیورسٹی کا اہم حصہ ہے۔ اور لیسکو ملازمین کی عید کی خوشی ماند پڑ گئی۔ وزارت پاور ڈویژن نے ملازمین کو عید الفطر پر بونس دینے سے روک دیا۔ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ بطور بونس دینے کی منظوری دی تھی۔ مزید جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجئے، کیوں بونس کو روک دیا گیا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ ماند پڑ گئی ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی جانب سے لیسکو ملازمین کو عید پر ایک بنیادی تنخواہ بونس دینے کی منظوری دی گئی تھی، تاہم وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے جو ہے وہ یہ بونس کی ادائیگی کو روک دیا گیا ہے۔ وزارت پاور ڈویژن نے ملازمین کو عید الفطر پر بونس دینے سے جو ہے وہ پاور کو جو ہے وہ وزارت کی جانب سے روک دیا گیا ہے۔ وزارت پاور ڈویژن کے فیصلے نے
ملازمین کو جو ہے وہ مایوس کر دیا ہے۔ ڈیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے چند روز قبل ہی جو ہے وہ ملازمین کو ایک بنیادی تنخواہ بطور بونس دینے کی منظوری دی تھی۔ جی شکریہ آپ کا فہد۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ سید اظفر علی ناصر کا واسا ہیڈ آفس گلبرگ کا دورہ۔ نگران صوبائی وزیر کو صاف پانی کی فراہمی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سید اظفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ زیر زمین پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مونسون میں نکاسیاب کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ زین آگاہ کیجیے گا۔ وزیر ہاؤسنگ برسٹر سید اظفر علی ناصر نے آج واسا ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر واسا حکام کی جانب سے جو ابھی تک کارکردگی ہے اور جو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ابھی تک کام کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ کو بریفنگ دی گئی۔ برسٹر سید اظفر علی ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ واٹر کنزرویشن کے اوپر جو ہے وہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں اور اس کے اوپر کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتا چلوں کہ جو ٹیوب ویلز اسپیشلی 24 گھنٹے چلائے جا رہے تھے، جن کے پیچھے جنریٹرز بھی چل رہے تھے، ٹیوب ویلز بھی چل رہے تھے، بجلی بھی ضائع ہو رہی تھی اور کنٹینیوس پانی جو وہ ضائع ہو رہا تھا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس کو 10 آورس کے اوپر لمٹ کر دیا گیا، جس سے جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو گیا، جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مل گئی، دوسرا جو پانی ہے اس کی کنزرویشن بھی بہتر ہو گئی، اور جو لیول ہمارا ایئرلی نیچے جا رہا تھا وہ پانی بھی ہمارا لیول نیچے جانا رک گیا۔ لاہور کے اندر جنرلی تقریباً 150 فٹ کے اوپر پانی جو ہے وہ ڈیپتھ میں نیچے جا چکا ہے۔ اس کو اب بہتر کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ رائز کرنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ کی آپ نے گفتگو سنی، زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں ٹیوبویلز کے جو اوقات کار ہیں ان کو کم کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ مانسون کے حوالے سے ان کے جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ مانسون میں نکاسی آپ کے لیے جو بہتر اقدامات ہیں ان کو ابھی سے ہی شروع کر دیا جائے تاکہ مانسون میں لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انسداد پولیو پروگرام اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے درمیان تعاون کی یادداشت پر دستخط۔ تعاون کی یادداشت پر دستخط کے حوالے سے یونیورسٹی میں تقریب۔ دونوں ادارے پولیو سے متعلق آگاہی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پنجاب انسداد پولیو پروگرام سربراہ شعبہ ابلاغیات کے ڈین ڈاکٹر فاہد نے یادداشت پر دستخط کیے۔ انسداد پولیو پروگرام اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے درمیان تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تعاون کی یادداشت پر دستخط کے حوالے سے یونیورسٹی میں تقریب کی گئی اور اس تقریب میں دونوں ادارے پولیو سے متعلق آگاہی کے لیے مل کر بیٹھ کر کام کریں گے۔ پنجاب انسداد پولیو پروگرام سربراہ شعبہ ابلاغیات کے ڈین ڈاکٹر فاہد نے یادداشت پر دستخط کیے۔ گھریلو خواتین پر تشدد، منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین شالمار ٹاؤن میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ تقریب کا اہتمام سوشل ویلفیئر نے جائکا اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے اشتراک سے کیا۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کی خصوصی شرکت ہوئی ہے۔ سیمینار کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سیمینار کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین شالمار ٹاؤن میں یہ سیمینار منعقد ہوا ہے۔ تقریب کا اہتمام سوشل ویلفیئر نے جائکا اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے اشتراک سے کیا۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کی خصوصی شرکت۔